السلام علیکم۔ درس نمبر 76 کے اندر ہم کانا یکونو کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک فعل ہوتا ہے لیکن فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ انکمپلیٹ فعل۔ انکمپلیٹ فعل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ فعل کی طرح ایکٹ تو کرے گا لیکن پورا مفہوم واضح نہیں ہو پائے گا۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کانا کہ زیدن یا ضرب زیدن، زید نے مارا، مکمل ہو گئی سینس۔ لیکن کانا زیدن سے سینس مکمل نہیں ہوگی۔ کانا کے لٹرل معنی ہوتے ہیں وہ تھا، اور اس کی بھی پھر گردان چلتی ہے، کانا وہ دونوں تھے، کانو وہ سب تھے۔ اور یکونو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہے، یا ایک اور مطلب یا وہ ہو جائے گا۔ عموماً یکونو جو ہے یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ عموماً ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے کانا، اور دوسری بات یہ کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ زیدن مریدن، زید مرید ہے، یہ جملہ اسمیہ، زید مبتدا مریدن خبر۔ اگر ہم نے کہنا ہے کہ زید مریض تھا تو ہم کہیں گے کانا زیدن مریدن۔ یہ اپنی خبر کو کانا کا اسم کہلائے گا مبتدا، اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی، یعنی کہ زبر کے ساتھ۔ کانا جس طرح انا جو ہے مبتدا کے اوپر چینجز لاتا ہے اسم و انا پر اور اس کو منصوب کر دیتا ہے، کانا جو ہے خبر کو منصوب کرتا ہے اور مبتدا کو کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی اٹ ریمینز دا سیم۔ ایک پوائنٹ یہ تو فعل ناقص کی ہم بات کر رہے تھے۔ جاء آیا، وہ آیا، جاء زیدن زید آیا، یہ سینس مکمل ہو گئی۔ اس کو ہم فعل لازم بھی کہتے ہیں، اور فعل متعدی وہ جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ لیکن اگر میں کہوں کانا زیدن تو اس کا مطلب ہوگا زید تھا، لیکن کیا تھا؟ شریف تھا، بدماش تھا، واٹ؟ تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے ہمیں پھر اس کے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اصلاً ایک خبر منصوب کی فارم میں آتا ہے۔ یہ بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ متعدی اور فعل ناقص میں کیا فرق ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کی گردان بھی ویسی ہی چلے گی۔ اگر فاعل ظاہر ہوگا تو کانا المعلم قائما، یعنی کہ معلم جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ کانا المعلمون، اب یہ جمع آ گئی قائمین، یہ قائمون سے قائمین ہو گیا، یعنی کہ منصوب حالت میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کانا کانا استعمال ہو رہا ہے، کانو استعمال نہیں ہوا کیونکہ فاعل ظاہر تھا۔ ہاں جہاں پہ فاعل ظاہر نہ ہو پھر ہم گردان کے مطابق کریں گے۔ کانا قائمن، وہ قائم تھا یعنی کھڑا ہوا تھا، کانو قائمین، وہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کانا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہم نے پڑھا۔ میری کوشش یہ کہ میں لیسنس کو شارٹ رکھوں اور آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں، باقی آپ کو کوئی بک یا پھر بعد میں ڈیٹیل لیسنس جو ہیں وہ فالو اپ کرنا پڑیں گے۔ تو اسی طرح کانا جو ہے یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فعل کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ سینس جملے کا کچھ بدل دیتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کانا جو ہے وہ سمپل فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس سے جو مفہوم نکلے گا وہ ماضی بعید کا نکلے گا، یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ، کوئی چیز جو بہت پہلے ماضی میں ہوئی ہو۔ کانا کتبہ یا کنتو، یہ کانا کی گردان کرتے ہوئے کنتو بنے گا، یعنی کہ میں تھا۔ کنتو کتبتو، میں نے، کتبتو میں نے لکھا تھا۔ اب آ جائیے، اگر جو ہم قد لگاتے ہیں تو اس سے ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں لکھتا قد کتبتو تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں ابھی ابھی لکھ کر فارغ ہوں، یا میں نے لکھا ابھی قریب میں۔ لیکن کنتو کتبتو میں نے لکھا تھا، یہ ڈفرینس ہے۔ کانا پلس فعل مضارع یعنی کنٹینیوس ٹینس، یہ ماضی استمراری کا مفہوم دے گا، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس، وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا۔ کانا یکتبو، یعنی ہم پریزنٹ ٹینس استعمال کر رہے ہیں۔ یکتبو کا مطلب ہوتا ہے وہ لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے۔ کانا یکتبو، وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا یا وہ لکھ رہا تھا۔ اگر یکونو یعنی کہ کانا کی مضارع والی فارم اور پاسٹ ٹینس استعمال کریں کتبہ، تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ کوئی سا بھی یہاں پہ فعل آ سکتا ہے کتبہ کی جگہ، تو یہ مفہوم دے گا ماضی شکیہ کا، یعنی کہ کوئی چیز جو ماضی میں ہوئی ہو لیکن شک ہو اس کے اوپر۔ یعنی کہ اگر میں کہوں یکونو کتبہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے لکھا ہوگا۔
اس نے لکھا ہوگا. کچھ چیزیں کلاسیکل ٹروتھس ہوتی ہیں یعنی کہ جو کہ ہر زمانے میں سیم رہتی ہیں، چاہے وہ ماضی ہو، مستقبل ہو، حال ہو. عربی میں کلاسیکل ٹروتھس کو جو ہے یہ ماضی سے شو کیا جاتا ہے اور کانا کے ساتھ، یعنی کہ جملہ اسمیہ پلس کانا. اردو زبان میں حال کے ساتھ، یعنی کہ اللہ رحیم ہے. اب اس سے مراد یہ کہ اللہ پہلے بھی رحیم تھا، آگے بھی رحیم ہوگا. لیکن جو عربی زبان ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کانا پلس جملہ اسمیہ. تو ہم کہیں گے کان اللہ، اللہ جو ہے وہ اسم ہے تو یہ مرفوع ہی رہے گا کانا کا. کان اللہ رحیمن، رحیمن. تو اب یہاں پہ اس کا مفہوم ہوگا کہ اللہ رحیم ہے. ترجمہ ہم یہ کریں گے. کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اما کانو یا عملون، یہ قرآن میں آئے. یہ ان پلس ما کا کومبو ہے. اما یعنی کہ اس کے بارے میں. کانو یہ ہمارے پاس آ گیا کانا، اور چونکہ یہ کانو کی فارم میں تو اس کا مطلب فاعل ظاہر نہیں ہے، اسی لیے گردان اس کی گئی ہے. کانا کانا کانو وہ سب تھے. یعملون وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ فعل مضارع. فعل مضارع اور کانا کا کمبینیشن جو ہے یہ کنٹینیوس، پاس کنٹینیوس کا جو ہے وہ سینس دیتا ہے. یعنی کہ ترجمہ ہوگا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. ولا تسرون، تم نہ پوچھے جاؤ گے اما کانو یعملون. کانا یاکلان الطعام، طعام یہ منصوب ہے یعنی کہ مفعول بھی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ حضرت عیسیٰ اور ان کی یعنی کہ ماں کے بارے میں آئے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ دونوں کھاتے تھے. کانا اور یاکلان فعل مضارع، یعنی کہ وہ دونوں کھاتے تھے یا کھایا کرتے تھے. پاس کنٹینیوس کی ٹینس، کھایا کرتے تھے کھانا، یعنی کہ ان کو خدا نہ بناؤ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اینڈ آلسو عید الاضحیٰ مبارک، تقبل اللہ منا و منکم، اور عیدکم مبارک، عید سعید. والسلام علیکم.